جی قبلہ، آج کے رمضان کے متعلق پہلا میرا سوال، دو سوال ہیں۔ پہلا تو ایک آپ نے پچھلے سال بھی کیا تھا، اس کو ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا، جو روزہ سفری روزوں کے بارے میں جو حکم ہے کہ کس ٹائم پر نکلا جائے تو روزہ بندہ رکھ سکتا ہے سفر پہ، اور کس ٹائم پر مطلب آپ قضا ہو جاتی ہے، یا آپ مطلب قصر شاید قضا، جس طرح روزہ مطلب اور دوسرا جو سوال ایک تو یہ ہے کہ قصر روزہ اور مطلب روزہ چھوڑنا اور اس کا سارا، اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت ہیں ان کے ہاں یہ سفری روزے کے بارے میں حکم اسی طرح کا ہے، یا کیونکہ اکثر میرے جو اہل سنت دوست وغیرہ ہیں وہ تو سفر میں بھی ان کا روزہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دو سوال ہیں، پہلے تو ذرا سفری روزے کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ اہل سنت کے ساتھ جو اس ہمارا سفری روزے کے بارے میں ہمارے یہاں جو روزہ ہے سفری، وہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہم۔ سفر ایسا ہے کہ اسی دن آپ نے سفر کرنا، اسی دن آپ نے گھر واپس آ جانا۔ اس میں اگر آپ ظہر سے پہلے واپس آ جائیں پھر بھی روزہ آپ کا مکمل ہے، یا ظہر کے بعد سفر کریں پھر بھی آپ کا روزہ مکمل ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے لمبے سفر کی، آپ ترکی جا رہے ہیں، دوسرے شہر جا رہے ہیں، 2 دن بعد واپس آنا ہے، اس میں آپ نے سحری کو روزہ رکھنا ہے، اور جب اپنی کمیون سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے پھر کھا سکتے ہیں اسے، بشرطے ہم۔ کہ جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کا قیام جو ہے 10 دن سے کم ہے۔ اگر جو ہے 10 دن سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور جہاں تک بات اہل سنت کی، ہمارے یہاں یہ ہے کہ سفر میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا، سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ رکھ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی آپ نے دوبارہ روزے رکھنے ہیں اس کے بدلے میں۔ لیکن اہل سنت میں یہاں آپ کو چوائس ہے، اختیار ہے سفر میں، کہ آپ روزہ رکھیں یا روزہ افطار کر لیں۔ بلکہ بعض اہل سنت کے جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں، روزہ رکھیں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا معنی انہوں نے اپنے انداز میں کیا ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، جنرل بات ہو رہی ہے، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہاری بہتری کے لیے۔ اس کا معنی اہل سنت نے یہ کیا ہے کہ آپ سفر میں روزہ رکھیں تو بہتر ہے، حالانکہ اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر جی سفر سے اس کا تعلق ہوتا تو وہاں مریض کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور مریض ہو تو تم دوسرے ایام میں رکھ لو گے، یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر بات اگلی چلیے، ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ جو رکھ رہے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو ٹچ کر رہے ہیں اس سے، سفر سے، اگر سفر سے ٹچ ہوگا تو پھر مریض سے بھی ٹچ ہونا چاہیے، پھر مریض کے لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مریض کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ بھی رکھ لے، اس کو چائے سے، بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ حالانکہ مریض اور مسافر کی ایک ساتھ بات ہو رہی ہے، لہذا نذیر اور مریض اور مسافر دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا، ان کے لیے ضروری ہے کہ روزہ افطار کریں، روزہ نہ رکھیں۔ جی بہتر، جی بہت شکریہ۔ جی قبلہ، ایک اور سوال ہے، یہ انجیکشن وغیرہ اگر لگانا پڑے یا لگ جائے، یا جس طرح اس میں کوئی دوائی کا ہے سلسلہ اس طرح سے، تو اس کو روزے کے ساتھ رکھنا چاہیے، یا مطلب وہ جس طرح بندہ اس کو کرنا چاہیے پہلے یا بعد میں، جس طرح؟ جی، انجیکشن جو ہے وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک انجیکشن آپ بیماری کی وجہ سے لگواتے ہیں، ایک لگاتے ہیں طاقت کا انجیکشن۔ آپ انجیکشن اس لیے لگاتے ہیں کہ آج تک روزہ صحیح گزرے، بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، تکڑا سا وٹامنس کا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ایسا کوئی انجیکشن اگر ہوتا ہے وہ لگا لیں گے، تاکہ دل کو کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو، فرض بھی ادا ہو جائے اور وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، کباب بھی پک جائے اور سیخ بھی کیا نہ ہو، اس کو بھی داغ نہ لگے، وہ بھی نہ جلے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ جائز نہیں۔ لیکن ایک انجیکشن بیماری کے عنوان سے لگوایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض فقہا نے فرق ڈالا ہے کہ انجیکشن جو 2 قسم کے ہیں، ایک رگ کا انجیکشن ہے اور ایک مسل کا ہے۔ رگ کے انجیکشن میں جائز نہیں ہے، مسل کے انجیکشن میں جائز ہے۔ لیکن اکثریت فقہا کی یہی کہتی ہے، مجتہدین کی، کہ انجیکشن جو بیماری کے عنوان سے ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ باقی رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے روزہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ انجیکشن ایسے کوئی ہوتے ہیں جو وٹامن طاقت کے ہوں، روزے میں کوئی ٹینشن سے بچ جی، جائے؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کچھ واقعی جن کو ضرورت ہوتی ہے طاقت کے انجیکشنز کی، کچھ بیماریوں کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، یا
کہ وہ विटामिन की कमी हो जाती है। यहाँ बहुत कॉमन है B12 का टीका, वो 3 महीने में एक दफ़ा लगता है। तो वो ज़ाहिर है कि वो ताकत का ही गिना जाता है, लेकिन उसका नॉर्मली तो 3 महीने में एक होता है, कईयों को ज़्यादा भी लगाने होता है। तो वो ज़ाहिर है कि उसका टाइम डिसाइड हो सकता है कि वो सहरी अफ्तारी के जो है वो दरमियान में कहीं लग जाए रूटीन के मुताबिक, जो पहले भी लगना है और बाद में भी। नहीं, तो वो लेकिन मेरे ख्याल में वो विटामिन में नहीं आएगा, वो जरूरत है उसकी, वो बीमारी का इलाज है। जी ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि वो उससे ताकत तो महसूस होती है, लेकिन यही उसका काम भी है, क्योंकि ताकत नहीं रहती जब वो विटामिन की कमी हो जाती, तो जाहिर है वो बीमारी के इलाज में गिना जाएगा। जी जी, तो उसमें वो जी हाँ, उसका भी मसल में लगता है, वो भी रमज़ान से पहले लगवा सकते हैं, क्योंकि फिर चले उसका प्लान किया जा सकता है कि रमज़ान से पहले कर लें थोड़ा, या फौरन बाद में कर लें। अगर एक हफ्ते का प्लस माइनस हो जाए उसमें कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता। उसके मुतबादिल गोलियां भी हैं, अगर वो टीका ना लगवाना चाहे। जी गोलियां हैं, वो कुछ लोगों को तो पहले गोलियां ट्राई की होती हैं, जब वो काम नहीं करती तब टीके पे आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो यही वजह होती है कि उनके अब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते वो विटामिन। ये अगला सवाल है, आसम, इन्होंने हाथ खड़ा किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी मेरा मतलब सवाल था उसी मुताबिक जा रहा है। पहले सवाल हुए कि अभी जैसे छुट्टियां आएंगी तो पोस्ट के फेरिए वगैरह है तो लोग सफ़र करेंगे। तो अगर आप जानबूझ के आपको पता है कि माह रमज़ान है और हम इसमें सफ़र करेंगे, प्लान करके करें, तो इसमें कोई इसके बारे में क्या चीज़ है कि मतलब हमें नहीं सफ़र करना चाहिए, या इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई वो नहीं है अगर आप सफ़र करना हो तो इसके ये बारे में अगर आप ये वजाहत। अगर इंसान सफर करता ही इसलिए ताकि रोजे से बच जाए, ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन कर ले तो रोजा उसका जो है वो माफ हो जाएगा, यानी उस वक्त रोजा नहीं रखेगा, सर्दियों में रोजा रख लेगा, दूसरे अय्याम में रोजा रख। जी अच्छा, एक आध सवाल और था जो मेरे से निकल गया। अम, हाँ याद आ गया। अब जैसे चंद एक लोग हैं जो कि रोज़ा अफ्तार नहीं कर सकते, उनका फिदिया होता है गालिबन, जी ठीक है? तो उसका अगर आप निसाब वगैरह आपके के जहन में हो तो वो बता दीजिए। ये सवाल दूसरा है। जी जी, उसका ये है कि वो लोग यहाँ दो चीजें होती हैं, एक कफारा होता है, एक फिदिया। फिदिया का माना कंपनसेशन, कफारे का माना होता है जुर्माना। फिदिया उन लोगों के लिए होता है जो मरीज हैं, बीमार हैं, या इतने बूढ़े हो चुके हैं कि रोजा नहीं रख सकते, तो अब उन्होंने फिदिया देना होता है। वो है 750 ग्राम कोई चीज भी खाने की आप दे दें। असल में कुरान ने यह कहा कि एक गरीब को खाना खिलाएं, और उसके फुकाहा ने ताबीर ये निकाली है कि 750 ग्राम आटा हो, गंदम हो, चावल हो या खजूर हो, गरीब को किसी को दे दें आप, वो एक रोजे के बदले। तो यहाँ जो हमने हिसाब लगाया है, जो हमने यनम सनत निकाला है सारी अजनास का, वो तकरीबन 50 करोड़ है पर रोजे के जो है वो दिए जाएंगे किसी गरीब को, मस्कीन को। सारे पैसे पूरे महीने के एक गरीब को भी दे सकते हैं, गरीबों में तकसीम भी कर सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, उनको खाना भी खिला सकते हैं, राशन भी उनको दे सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं। जी जी, डॉक्टर जवाद जी साहब। बहुत जी। जी जी। ये फितराने के बारे में था सवाल कि ये आप इसका जो मसरफ है क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पर अब हमारा भी चंदा कलेक्शन का भी है एक अपनी जो तंजीम यहाँ पर है, उसको उसको दिया जा सकता है फितराना, या आप गरीबों तक पहुंचाना, जिस तरह उसका जरा बता दीजिए जो ईद के आप करीब किसको किसको कौन से दो ऑप्शन बताएं आपने? है। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह हमने बनाई हुई है हैदरिया यहाँ पर, तो हमारा ये भी ज़ाहिर है चंदा वगैरह सिलसिला होता है जी, उसमें भी दे सकते हैं, या फिर आपने किसी मुस्तहिक तक ही पहुंचाना है। किसी मुस्तैक तक पहुंचाना है, वो तंजीम को नहीं दिया जा सकता। फितराना जो है वो गरीब को दिया जाएगा, और इसमें भी ख्याल रखा जाएगा, फितराना क्योंकि ज़कात है, जो गैर सैयद की सैयद को नहीं दी जा सकती, लेकिन जो है वो सैयद की सैयद को दी जा सकती है। और इसमें एक और चीज़ भी है, फितराना अभी आप नहीं निकाल सकते, आपने ईद का चांद जब नजर आएगा फिर निकालेंगे। ये अब देना इसी तरह है जिस तरह आप वक्त से पहले नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वक्त दाखिल ही नहीं हुआ कि नमाज आप पर वाजिब हो, तो एडवांस नमाज नहीं पढ़ सकती। मगर यह है कि आप वो फितराना कर्जे के तौर पर गरीब को दे दें, आप नियत में करें कर्जा, या इमानत के तौर पर गरीब को दे दें, और फिर ईद के चांद नजर आए या ईद के दिन, तो उस वक्त फौरन नियत कर लें कि वो जो मैंने इमानत के तौर पर गरीब के पास रखवाए हैं वो मैंने फितराने में हिसाब कर लिए।
اس کی مالیت بھی بتا دیجیے فطرانہ کی پر جی پرسن کیا ہے؟ فطرانہ کی مالیت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ کے ہاں 3 کلو گندم ہو، 3 کلو آٹا ہو، یا 3 کلو چاول ہو، یا 3 کلو کھجور ہو، وہ جو ہے آپ نے دینی ہے پر ہیڈس کے حساب سے. جو بچہ جو ہے وہ چاند جو ہے وہ عید کی چاند نظر آنے سے جو ہے وہ پہلے دنیا میں آیا ہے یا عید کے دن دنیا میں آیا ہے، اس کا حساب بھی ہوگا. اور اس کی جو اماؤنٹ یہاں ہم نے بنائی ہے، جو ینمس نے نکالا ہے، وہ تقریباً 150 کروڑ پر ہیڈ. قبلہ اسی سلسلے میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح فطرانہ جو ہے وہ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ سائڈ پر نکال لیتے ہیں اس دن عید والے چاند نظر آنے کے بعد، لیکن اس غریب تک پہنچنا کتنا مطلب وہ فوراً پہنچنے چاہیے، یا اسی دن مطلب جس طرح آپ نے پیسے اگر بھیجنے کسی غریب کو، یا اس کو مطلب ایک دو دن بعد مطلب جس طرح بندہ پلان کر کے کر سکتا ہے؟ جی آپ جو ہے وہ فوراً پہنچے تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں پہنچ سکتے تو نیت آپ نے کر لی ہے، سائڈ پر کر لی ہے، کافی ہے. اور پھر اپنی جی مرضی سے سہولت سے جب بھی ہو تو آپ اسے پہنچا دیں، لیکن اس وقت اس نے نیت کرنے ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت بہتر. جی اور کوئی سوال؟ محمد صاحب وائف نے کوئی سوال پوچھنا؟ جی بسم اللہ جی. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمد للہ، اللہ پاک کا احسان ہے جی، نوازش ہے. جی مولانا صاحب دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے اس دن جس دن چاند نکل آیا ہے، تو اس کا فطرانہ بھی آپ پہ ہے یا اس کے حوالے سے ہے؟ آپ تھوڑا بتائیں گے. جی اس کا فطرانہ جو ہے وہ آپ پر ہے، لیکن اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں تو وہ خود بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب نمبر 2 سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے اہل سنت کے جو وہ ان کا روزہ ایک دن ہم سے پہلے ہے. ہم نے اپنے مطلب مطابق ہی رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے فیملی جو ساری اہل سنت ہے اور ان کی عید 10 کو بنتی ہے. تو کیا ہم اگر بچے ہم روزہ رکھ لیں ان کے ساتھ صرف روزہ ادھر جا کے کھول سکتے ہیں، ساتھ شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے ساتھ آپ روزہ وہاں نہیں کھول سکتے، ایک شخص کے ساتھ روزہ کھول سکتے ہیں کہ آپ اس دن جو ہے وہ تقریباً 25 کلومیٹر جانا، 25 واپسی آپ سفر کریں، اور وہ سفر کے جو اپنے کمیون سے باہر نکلیں تو کچھ کھا لیں، روزہ افطار کر کے آ کر کے ان کے ساتھ عید منا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، شکریہ. یا آپ خشک عید منانا چاہتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے، تو آپ کا روزہ ہو ان کی عید ہو، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ جو ہے دل میں روزہ رکھو، ظاہر طور پر عید ہو، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سفر کر لیں تاکہ ایکویلنس ہو جائے اور کوئی ٹینشن نہ ہو. جی مولانا صاحب نہیں، وہ شام کو انہوں نے اکٹھے ہونا ہے تقریباً 5-6 کے درمیان. شام کو یعنی عید سے ایک دن پہلے والی شام یا عید سے بعد والی شام؟ جیسے ہمارا اگر 29واں روزہ ہوگا اور ان کی عید ہوگی 10 تاریخ کو. ٹھیک ہے، یعنی وہ شام کو جب اکٹھے ہوں گے تو دوسرے دن ہماری عید بن رہی ہوگی. جی ہاں پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے نا، شام کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جی پھر روزہ آپ رکھیں، مزے سے افطار گھر کر کے پھر جا کر ان کے ساتھ عید منا لیں، پھر آپ کی عید بھی شروع ہو جائے گی، شام کو شروع ہی ہو جاتی ہے تقریباً. جی مولانا صاحب، مولانا صاحب یہ بھی مسئلہ حل ہی ہونا چاہیے کیونکہ کافی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. جی محمد صاحب اس دفعہ 29 روزے رکھیں پلیز. وہ 30 رکھ رہے ہیں سنی؟ انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا مہینہ پہلے. نہیں اب یہ دیکھنا ہے نا، ہم تب فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ 30 رکھ رہے ہوں تو ہم 29 رکھ رہے ہوں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر وہ رکھ ہی 29 رہے ہیں تو پھر ہم 29 بھی رکھیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ محمد صاحب کافی مسئلہ بنا ہوا ہے ہماری فیملی میں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے لکھال لیا ہوا تھا اور سب اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نہیں جا سکے روزے کی وجہ سے. نہیں آپ انہیں کہیں کہ عید تو 3 دن منائی جا سکتی ہے نا، ایک دن بعد رکھ لیا کریں. ہاں یہ بھی ہے، لیکن کچھ بچے ہیں ان کی پڑھائیوں کی وجہ سے یا جابس کی وجہ سے. یہ مسئلہ بھی ہے. یا ابرار بھائی کو آپ تھوڑا سا گھنٹہ لیٹ چلے جائیں، مطلب ظاہر ہے لیٹ آنے کا بھی رواج ہوتا ہے، تو اگر 5 بجے شروع ہو رہا ہے آپ 6:30 چلے جائیں افطار کر اور کے. بڑے لوگ سے اکثر لیٹ لیکن جاتے ہیں.
آخری جو روزے ہیں وہ میرے خیال میں جا کے 9 بجے کھلنے ہیں یا 8 پونے 9 9 بجے کھلنا جی تقریباً. تو تب تو فیسٹ پارٹی ہو جائے گی. ہاں یہ مسئلہ جی. چلے میٹھے میں شرکت آپ کی ہو جائے گی شاہ جی. نہیں میں تو روزے رکھ نہیں رہا نا میڈیسن آپ کا کی مسئلہ وجہ ہے سے. جی. نہیں آپ وہاں پہنچ کر انہیں تھوڑا ڈیلے کروا دیں. چلے یہ بہرحال مسئلہ ہے دیکھتے جی. ہیں. جی جی اگلا سوال کوئی ہے کسی کے پاس سوال ہے؟ میں جی ایک آخری میں نے اچھا خیر مسافر کی تو میں ڈبل ہی تو جاتی مسافر تو سفر بھی کر لیتا ہے تو میرے خیال سے وہ بہت ہی بہتر ہے کہ مسافر کا ہونا جو ہے نا بہت اچھا ہے. جی 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 آم، ایک چیز اور بھی تھی کہ تھکاوٹ وغیرہ کے حساب سے اور یہ دوا کے حساب سے پھر میں اس پہ سوالات پہ آ جائیں گے. ہم اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے زیادہ لمبے روز ہو جاتے ہیں تو مطلب ہم کام پہ ہم پوری قوت سے ہم ویسے کام نہیں کر پاتے تو جس طرح کی چیز ہوتی ہے اور سونے جاگنے کا پیٹرن ہمارا خراب ہوتا ہے. تو اس میں مطلب کیا ہے کوئی ایسی چیز تجویز ہے کوئی ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں کوئی دعائیں ہیں ایسی کچھ ہیں جس سے ہمیں توانائی جیسے میں نے پڑھا تھا تصویر فاطمہ زہرا تھکن کے لیے بی بی فاطمہ کو بتائی گئی تھی اس کے لیے اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں. اور ہاں ایک آخری سوال جو ضروری تھا ہم جب تک صحت مند ہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں جو صحت مند نہیں ہے وہ مطلب وہ روزہ سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اب ایسا ہی اجر جیسے روزہ رکھنے والوں کا. لیکن ایسی کوئی دعائیں ہیں کہ ہمیں اگلا رمضان بھی ملے کہ ہم روزے رکھ سکیں. یہ ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے یا یہ شرعی لحاظ سے سوال ہے؟ یہ شرعی لحاظ سے آپ سے سوال ہے پہلا. جی ایسی جو دعائیں ورد ہے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں خاص طور پر تسبیحات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھکاوٹ سے دوری اور کام میں جو ہے وہ اس کو ہلکا کرنے کے لیے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے اس کی تلاوت کی جائے اور جو ہے وہ قرآن کی کوئی آیت سورہ الحمد جو ہے وہ پڑھی جائے تو دل پر پھونکی جائے انسان کو حوصلہ مل سکتا ہے پریشانی دور ہو سکتی ہے اور ٹینشن ختم ہو سکتی ہے. یہ تجویز کی ہیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے اور بعض اولیاء اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کیسا ہم کر سکتے ہیں. جی جی اگلا اگر آپ چاہیں تو پھر ہم اس پہ جی میڈیکل والے سوال ڈاکٹر صاحب سے سوال کر لیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب چند ایک سوالات یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما رات کو جاگنے کی توفیق عطا فرما تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما صحیح معنوں میں خدایا اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما. خدایا تو غفور رحیم ہے رمضان کے مہینے میں رحمت برکت مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا. یا اللہ ہماری ان باتوں کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ یہ راتیں ببرکت راتیں ہیں ان راتوں کو صحیح معنوں میں برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما رزق میں وسعت عطا فرما اولاد کو نیک اور صالح بنا مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. خدایا تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے جہاں بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے ہمارے اس درس کو جاری ساری فرما. خدایا جو مومنین یہاں شرکت کرتے ہیں یا اللہ جو وقت یہاں دیتے ہیں اس وقت کا صلہ عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے ہمیں جو صحیح معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دعائیں آل بیت علیہ السلام سے منسوب ہیں اس رمضان کے مہینے میں ان کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد.
जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा। दुआ में याद रखिए जी। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, आसम का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने सबका शुक्रिया माशाल्लाह। आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो दुआ में याद रखिएगा, खास तौर पर इंशाअल्लाह। सुरैया बहन से दरख्वास्त है कि सबके लिए ये दुआ करें, क्योंकि बुजुर्ग हैं, ये नेक हैं, इनकी दुआ जो है वो सब ज्यादा नेक हैं, आप सबसे ज्यादा नेक हैं। नहीं आप इतना अच्छा दरस देते हैं माशाल्लाह। तो आपको सलामत अल्लाह ताला रखे। हमें भी तौफीक दे इसको समझने की, अमल करने। आमीन जी, आमीन जी। और सबको एक खुदा छोटी हाफिज़। सी बात रखिए, अगले जुम्मे को और पूरे माह रमजान के अंदर खवातीन का जुमा होगा, तो जरूर इसको याद रखिएगा। ओस्लो में जरूर अंजुमन से नमाज जुमा होगी जुमे को ये क्या है? दोबारा वाज़े ऐलान कर दीजिएगा दोबारा। माह रमजान के अंदर हमने जुम्मतुल मुबारक के अंदर बाद जमात जो है खवातीन के लिए भी इंतजाम होगा अंजुमन हुसैनी के अंदर, और ये पूरे माह रमजान के अंदर होगा। और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ें कामयाब हुई तो शायद इसको आगे भी बढ़ाया जाए। तो जो जो शिरकत कर सके उस समय अंजुमन हुसैनी में जुम्मे को वो जरूर आए। फिलहाल 12:30 बजे खुतबा है और 1 बजे जो है वो जमात है, तो इसके अंदर आ सकें। खवातीन के लिए बाकायदा पर्दे का और अलग से इंतजाम हुआ हुआ है, तो ये एक नई काविश है, इसको जरूर अगर कोशिश करें खुद भी आए और जो लोग शिरकत कर सकते हैं वो जरूर आए यहाँ पे जुम्मे की ये नमाज। खुद आए, खुद भी आए और दूसरों को भी इत्तला दें। शौहर हजरात से दरखास्त है कि वो अपनी जो बीवी हैं उनको मोटिवेट करें कि वो आए, उन्हीं के फायदे में है, कुछ घंटे जो थोड़ा आराम मिल जाएगा जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़। जी, इल्तमास। अल्लाह।